سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 38۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین، اور وہ لوگ، استجابو، جو صمیم قلب سے قبول کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کی دعوت کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورى بینہم، اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ انصار صحابہ کی مدحت میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، اول اور آخر، اور یہ دونوں انصار صحابہ کی شان میں آئے۔ انصار صحابہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں ایک ذات نے اعلان نبوت کیا ہے، تو انہوں نے اپنے نقبا سرداران کو مکہ میں بھیجا۔ وہ مکہ سے حضور کے اوصاف حمیدہ کی داستان لے کر واپس مدینہ طیبہ آئے، اور آ کر ان کو بتایا۔ انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ تشریف لائے تو ہم حضرت ایوب کے گھر اکٹھے ہو کر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے ان کی شان میں یہ بھیجا۔ اچھا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کیونکہ انہوں نے باہمی مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے آیت کے دونوں حصے ان کی شان میں آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو صمیم قلب سے قبول کیا۔ اب یہاں اگر کوئی شخص کہے کہ یہ دعوت تو اللہ کی نہیں تھی، دعوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی دعوت، تو یاد رکھیے حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی بیعت ہی اللہ کی بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن نے خود کہا ہے، تو اس لیے اس کو قرآن نے اللہ ہی کی جو ہے نا دعوت کو حضور کی دعوت، اور حضور کی دعوت کو اللہ کی دعوت قرار دیا۔ اچھا، اب ان کے کمالات جو بیان قرآن نے کیے وہ ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ ان کی شان بیان کی جاتی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس کی نماز صحیح ہو گئی وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور جس کی نماز فاسد نکلی وہی ناکام و خاسر ہوا۔ ہاں، اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ فرمائے گا، یہ حدیث کا من و عن ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس نفل ہیں، اگر اس کے پاس نفلی عبادت ہوئی تو اللہ نفلوں سے فرضوں کی کمیوں کو پورا کر کے نمازیں مقبول فرما لے گا۔ میرے آقا نے فرمایا باقی معاملات بعد میں ہوں گے اس طرح، سب سے پہلا جہاں سے عذاب شروع ہوگا وہ ہے نماز۔ جو نماز میں کامیاب ہو گیا باقی معاملات اس کے سیدھے ہو جائیں گے، اور جو نماز میں ناکام رہا پھر وہ ہر معاملہ میں ناکام جائے گا۔ تو اقاموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ کا مطلب کیا کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، جب جس نماز کا وقت آئے گا وہ فرض ہو جائے گی۔ ظہر کا وقت آیا تو ظہر فرض ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو عصر فرض ہو گئی، مغرب کا وقت آیا تو مغرب فرض ہو گئی۔ اور یہ کہانی ایک دن کی نہیں ہے، یہ مسلسل زندگی جب تک ہے یہ تسلسل سے چلتی رہے گی۔ زندگی میں جب بھی جس نماز کا وقت آیا وہی نماز فرض ہے۔
تو اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے. اقامت صلاۃ کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں ساری زندگی 5 دن پڑھ لوں جان چھوٹی، یہ نہیں ہے. ادا الصلاۃ کا اسی لیے قرآن نے لفظ نہیں بولا. قرآن نے اقام الصلاۃ کا نماز حکم دیا کہ جب بھی وقت آئے گا نماز فرض ہے اور وہ اس وقت پر ادا کرنی پڑے گی. حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا سے روایت کرتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن نماز کو ترک نہ کرو، جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑو. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سفر میں ہے، ٹائم ہو گیا، گاڑی نہیں رک رہی، بیمار ہے، مشکل ہے کوئی، تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دے رہا ہے چھوڑنے کا نہیں، قضا کرنے کا. نماز کو ترک کا حکم تو کسی صورت میں نہیں ہے. ہوش جب تک قائم ہے، اسلام کہتا ہے کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، رکوع سجدے نہیں کر سکتے اشاروں سے پڑھ لو، لیکن معافی نہیں ہے. عمدن نماز کو ترک نہیں کرنا. میرے آقا نے فرمایا عمدن نماز کو ترک نہ کرنا. کیوں؟ جس نے عمدن نماز کو ترک کیا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا. اب اللہ اس بندے کا ذمہ دار نہیں ہے. جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اب میرا کوئی ذمہ نہیں. تو آیا نا میرے پاس، میری بارگاہ میں سجدہ کیا، میری شانیں بیان کی اور میری بارگاہ میں عرض کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب میرے ذمہ ہے میں تیری مدد کروں گا. جب تو نے یہ کہا ہی نہیں تو پھر میں تیری مدد کیسے کروں گا؟ دیوار بنا کر دیوار نصرت لکھو گے تو کوئی آ کر چیز لٹکا کر جائے گا نا، اور سرے سے دیوار ہی نہ کہو تو پھر کون لٹکا کر جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں مانا تیری نماز میری شان کے لائق نہیں ہوگی، مان لیا تیرا قیام میری شان کے لائق نہیں ہوگا، لیکن کم از کم حاضری تو لازمی ہے نا. وہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑے تسلی سے وضو فرماتے پھر تسلی سے نماز پڑھتے. تو وہ وضو فرما رہے تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے اندر آیا، نماز پڑھی اور جانے لگا، اور وہ بزرگ ابھی وضو سے فارغ ہوئے. تو انہوں نے اس کو روک لیا، کہا بچے کدھر آئے تھے؟ کہا جی نماز پڑھنے. اچھا پڑھ لی؟ جی پڑھ لی ہے، اب کدھر؟ واپس جا رہا ہوں. اچھا وہ بزرگ حیران ہو گئے، دوبارہ پوچھا پڑھ لی ہے؟ تو وہ بچہ سمجھ گیا. اس نے کہا بابا جی میں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، میں تو اس کو بتانے آیا تھا میں غیر حاضر نہیں ہوں، میں حاضر ہوں. میں تو صرف اس کو بتانے آیا تھا، مجھے پتا ہے میری نماز اس کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن میں تو اس کو بتانے آیا تھا کہ میں غیر حاضر نہیں ہوں، میں حاضر ہوں. تو غیر حاضری نہیں، حاضر ہو جاؤ پھر باقی معاملہ رب کے سپرد کر دو. تو حاضری لازمی ہے. اب گھر بیٹھے نماز کو عمدن چھوڑ کر پھر کہیں اللہ ہمارا ذمہ لے لے، پھر اللہ ذمہ نہیں لیتا. اللہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، پھر اللہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی. حضرت معاذ فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی. ان 10 میں پہلی وصیت کیا؟ معاذ اللہ سے شرک مت کرنا، قتل ہو جاؤ یا تمہیں جلا دیا جائے پھر بھی اللہ سے شرک نہ کرنا. تلوار کوئی رکھے نا گردن پر اور کہے اللہ کا شریک بنا تو گردن کٹوا دینا، اللہ کا شریک نہ بنا. آگ سامنے جلائی جائے اور کہا جائے کہ تجھے آگ میں پھینکا جائے گا اللہ کا شریک بنا، تو آگ میں چلے جانا، اللہ کا شریک نہ بنانا. یہ حضور نے پہلی وصیت کہ اللہ کا شریک نہ بنانا کسی کو. دوسری میرے آقا نے کیا وصیت فرمائی؟ ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، یہاں تک کہ اگر وہ تجھے کہیں نا اپنے مال اور اہل و عیال سے نکل جا، تو میرے آقا نے فرمایا نکل جانا، نافرمانی نہ کرنا. باپ کہتا ہے نا ساری جائیداد چھوڑ دے، باپ کہتا ہے بیوی بچے چھوڑ کر چلا جا یہاں سے، بیوی بچے چھوڑ کر چلے جانا، نافرمانی نہ کرنا.
سارا مال چھوڑ کر چلے جانا، نافرمانی نہ کرنا۔ یہ حضور نے حضرت معاذ کو وصیت فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں اگر کہا جائے نا، باپ حکم دے کہ یار تم یہ 2 انچ یا آدھی دیوار بھائی کے لیے چھوڑ دے، نہیں چھوڑتے۔ باپ حکم دے نا، حکم دے کہ تم میرے حکم پر 10 دنوں کے لیے کہیں دور چلا جا، تو ہم کہیں گے نہیں، میں اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا معاذ، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، مالو آلو عیال سے نکل جانے کا حکم دیں، نکل جانا، پھر بھی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ وہ نصائح ہیں جو حضرت معاذ کو میرے آقا نے ارشاد فرمائے۔ نمبر 3 فرمایا معاذ، فرض نماز کو عمدن ترک نہ کرنا، جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک نہ کرنا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، اللہ کا ذمہ اس سے فارغ ہو گیا، پھر اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ نمبر 4 میرے آقا نے فرمایا معاذ، شراب ہرگز نہ پینا۔ کیوں؟ ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے شراب، ہر بیماری کی جڑ یہ ہے، ہر برائی کی جڑ یہ ہے، اس لیے شراب نہ پینا۔ نمبر 5 فرمایا معصیت سے بچنا، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا۔ کیوں؟ معصیت سے اللہ کی ناراضگی حلال ہو جاتی ہے۔ جب ایک بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے نا، تو پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں اب اس بندے پر میری ناراضگی حلال ہو گئی ہے، اب میں اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ اس لیے فرمایا معصیت سے بچنا۔ پھر میرے آقا نے یہ 6ٹھی نصیحت فرمائی، فرمایا میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا، چاہے تم ہلاک ہو جاؤ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا، پوزیشن بدلنا اور چیز ہے، میدان چھوڑ کر ڈرپوکی دکھانا یہ اور چیز ہے۔ میدان چھوڑ کر بھاگنا مت، چاہے تم ہلاک ہو جاؤ۔ 7ویں، جب لوگ طاعون میں پھنس جائیں ثابت قدم رہنا، وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگنا مت۔ طاعون جہاں آ جائے، وہ بیماری جو جان لیوا ہے، گردن توڑ بخار، یا جس طرح ابھی جو یہ آیا تھا جو نا وہ ہمارے یہاں کورونا، تو ایسے حالات میں جگہ مت بدلنا اور جگہ چھوڑ کر مت جانا، کیا رہنا؟ ثابت قدم رہنا۔ اگر تیری زندگی ہوئی کوئی طاقت تجھے مارے گی نہیں، اور اگر نہ ہوئی تو تو چھوڑ کر چلا گیا پھر بھی مر جائے گا۔ اپنے رب پر یقین کامل رکھنا، اپنی موت پر ایمان رکھنا۔ تو جب طاعون میں لوگ پھنس جائیں تو ثابت قدم رہنا۔ اور میرے آقا نے جو 8ویں وصیت فرمائی وہ کیا تھی؟ اپنی اولاد پر اپنی کمائی سے خرچ کرنا۔ جو کماؤ اپنے بیوی بچوں پر اسے خرچ کرنا، جوڑ کر نہ رکھو۔ وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، وہ لباس کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ آپ سے اخراجات مانگ رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا کہتے ہیں ان کو کہانیاں سنا کر ہو نہیں 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 خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ آگے تیرے کام آئیں گے، یہ فلاں دور میں کام آئیں گے، یہ تیری شادی پر کام آئیں گے۔ یہ کہانیاں نہیں، اپنی اولاد پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو، یہ میرے آقا کی وصیت ہے۔ پھر فرمایا ان کو ادب سکھانے کے لیے آسے سے مت مارنا اپنی اولاد کو۔ ہے کوئی ایسا کہ جو اتنا پیار کرتا ہو؟ یہ اتنا پیار صرف میرے آقا فرما رہے ہیں اپنی امت سے، کتنا پیار ہے۔ آج ہم باپ ہیں، ہم کہتے ہیں بچے مجھ سے زیادہ تو اسے پیار کوئی نہیں کرے گا، بٹھاتے ہیں نا، چچا بھی پیار نہیں کر سکتا، تایا بھی نہیں کر سکتا، تیرا ماموں تیری خالہ بھی وہ پیار نہیں کر سکتی جو میں کرتا ہوں، لیکن ڈنڈا میں بھی اٹھا لیتا ہوں۔ اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ تھپڑ مارتے ہیں یا نہیں؟ میرے آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، فرمایا ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا مت مارنا اپنی اولاد کو۔ ایک باپ وہ پیار نہیں کر سکتا جو امت سے میرے آقا کو پیار ہے، فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا مت مارنا۔ اور 10ویں وصیت جو میرے آقا نے فرمائی وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے رہنا، انہیں رات کو پاس بٹھا کر اللہ کی نافرمانیوں کے متعلق ڈراتے رہنا، ہر روز انہیں کوئی نہ کوئی درس ضرور دینا۔
ہر روز کوئی نہ کوئی ان کے میسج ان کو ضرور کنوے کرنا کہ جو یہ ثابت کر سکے کہ آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کر، نماز کی اہمیت اتنی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے ہیں۔ میرے آقا کریم نے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی صحابہ سے مشورہ کیا۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب دنیاوی معاملات میں کیسے میرے آقا نے مشورہ کیا؟ جب بدر میں قیدی بن کر آئی کفار، تو میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا انہیں قتل کیا جائے، ان کو ویسے چھوڑ دیا جائے، یا ان سے فدیہ لیا جائے۔ صحابہ سے حضور نے مشورہ کیا، حالانکہ اختیار کس کے پاس تھا؟ حضور کے پاس، لیکن سرکار نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، مشورہ کیا۔ اب صحابہ نے مشورہ جو دیا حضور نے اس پر عمل کیا، اور مشاورت میں صحابہ کی رائے کیا آئی؟ فدیہ لینا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے فدیہ لے لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے اس میں، کیوں؟ میرا چچا بھی قیدی بن کر آیا عباس، میرے خاندان کے لوگ قیدی بنے، قریش قیدی ہیں، کوئی غیر قیدی نہیں ہے، میرا خون ہے جو قیدی بن کر آیا ہے، اس لیے میں بغیر فدیے کے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اپنا فیصلہ نہیں سنایا، جو صحابہ کا باہمی مشورے سے فیصلہ ہوا میرے آقا نے اس پر عمل کیا۔ تو مسلمان باہمی مشورے سے چلتا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جب تم سے کوئی مشورہ مانگے تو پھر تم امین ہو کہ اس کو صحیح مشورہ دو۔ یہ حضور کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، پھر تم امین ہو کہ اس کو صحیح مشورہ دو۔ اور یہ تھا دنیاوی معاملات۔ دینی معاملات میں ایک صحابی آئے، اچھا ایک دن پہلے مسجد حرم میں اجلاس ہوا، نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ کسی نے کہا جی ناقوس بجانا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ناقوس تو یہ عیسائیوں کا کام ہے، وہ بڑا سینگ لے کر اس کو میں زور سے چیخ کی آواز دیں۔ کسی نے کہا جی ٹل بجانا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے۔ جی حرم کے بعد باہر آگ جلائی جائے اور آگ کا دھواں اٹھے اور لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا کام ہے، مجوسی اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو یوں اکٹھا کرتے ہیں، آگ پرست۔ اجلاس ختم ہو گیا۔ رات کو ایک صحابی خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس نے سر پر لکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، گلے میں ایک طرف اس نے ناقوس لٹکایا ہوا ہے، دوسری طرف ٹل لٹکایا ہوا ہے۔ اب یہ صحابی اس کو کہتے ہیں لکڑیاں مجھے دے دو، کیا کرنی ہے؟ نماز کے لیے آگ جلا کر لوگوں کو ڈکر۔ ہاں نہیں نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اچھا یہ سینگ دے دو، کیا کرنا ہے؟ اس میں ناقوس بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے۔ کہا یہ بھی کام برا ہے۔ اچھا یہ ٹل دے دو، ٹل، کہا یہ نہیں، یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، تم مسلمان نہیں ہو۔ اچھا پھر میں کیسے کروں؟ اس نے لکڑیاں سائڈ پر رکھی، ناقوس اتارا، ٹل اتارا، منہ قبلے کی طرف کی، آزان دینی شروع کر دی۔ وہ لکڑیاں بیچنے والے نے، اب وہ لفظ صحابی کو ازبر ہو گئے۔ یہی خواب حضرت عمر نے بھی دیکھا اسی رات۔ صبح ہوئی، حضور نماز سے فارغ ہوئے، وہ آگے یا رسول اللہ آج میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کیا؟ کہا جی یہ خواب دیکھا ہے، اور یوں اس بندے نے یہ جملے کہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضور یہ تو خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر کہا وہ کوئی لکڑ لہارا نہیں تھا، وہ تو جبریل امین تھا جو تمہیں اذان سکھانے آیا تھا۔ وہ کوئی لکڑ ہارا نہیں تھا، وہ تو جبرائیل امین اذان لے کر آیا تھا۔ اب حضور نے صحابہ کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا اذان کا، دو صحابہ کے خواب آگے، کیونکہ وہی حضور پر نہیں آئی تھی، یہ خواب تھے، اور صحابہ کے خواب پر فیصلہ تھا۔ اب مشورہ کیا گیا کہ ان کے خوابوں کو حقیقت دی جائے۔ صحابہ نے کہا ہاں یہ خواب حقیقت بننے چاہیے۔ اب سرکار نے صحابہ سے پوچھا پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہا گیا ایک مسجد حرم کے پاس ایک اونچی جگہ بنائی جائے، اس اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر بندہ دے، اور وہ اونچی جگہ کے آخر میں ایسا ایک کبا بنایا جائے جس میں آواز گونجے اور اس میں سوراخ رکھے جائیں، آواز گونج کر دور تک جائے، اور وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر دائیں بائیں منہ کر کے ان سوراخوں کے اندر سے آواز باہر پہنچائے۔ یہ طے ہوا، اور پھر یوں اذان کا اجرا کیا گیا۔
تو یہ دینی معاملات تھا جو حضور نے مشورے کے ساتھ فائنل کیا۔ صحابہ کرام نے بھی حضور کے بعد مشوروں سے معاملات کو طے کیا۔ سب سے پہلا مشورہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب لوگ اکٹھے ہوئے صحابہ، کون خلیفہ ہونا چاہیے؟ کہا انصار اپنا بنا لیں، مہاجر اپنا بنا لیں۔ کہا دو بندے مل کر حکومت کیسے چلائیں گے؟ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا ہم اس بندے کو اپنا خلیفہ مان لیں سبھی جس کو رسول اللہ نے دینی معاملات میں ہمارا خلیفہ بنایا ہے؟ کہا کون؟ کہا حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مسلح کس کو دیا؟ ابو بکر صدیق کو۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات کا مسلح بھی ابو بکر کو دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحابہ کو اتنا پسند آیا، انصار و مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی اور خلافت پر متمکن ہو گئے۔ یہ باہمی مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت آئی مرد وجود میں۔ یہ صحابہ نے مشورے سے فیصلہ کیا۔ جب مانعین زکوٰۃ آئے، حضور کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے والوں نے انکار زکوٰۃ کیا تو کہا گیا ان سے جہاد کرنا ہے۔ صحابہ نے کہا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو کیسے ماریں گے؟ اب مجلس سے مشاورت منعقد ہوئی، اس میں طے کیا ہوا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے ہے وہ صحیح ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے جہاد کیا جائے گا۔ اب باہمی مشورے سے جہاد کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک لشکر حضرت اسامہ جو بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے، ان کی قیادت میں میرے آقا نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں روانہ کیا تھا۔ ان کے جوانی کی وجہ سے کبار صحابہ ان کی قیادت پر کچھ باتیں کر رہے تھے کہ حضور نے تو قائد بنایا تھا لیکن اب ہمیں فیصلہ بدلنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کائنات الٹ پلٹ سکتی ہے، رسول اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ کبار صحابہ اس پر خاموش ہو گئے اور باہمی مشورے سے حضرت اسامہ کی قیادت میں ہی لشکر کو بھیجا گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب ممبر پر کھڑے ہوئے اپنے دور خلافت کے آخری ایام میں، کہا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا، ایک مرغ نے مجھ پر 3 بار حملہ کیا، جس کی تعبیر میں نے یہ نکالی ہے کہ اب عنقریب میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ لہذا بات غور سے سن لینا، یہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کو، میری بات کو غور سے سن لینا، یہ دین ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ نہ اللہ اپنے محبوب کی خلافت کو ختم کرے گا، نہ شریعت ختم ہوگی جو اس نے اپنے محبوب کو دے کر بھیجی ہے۔ ہاں لوگ مجھے کہتے ہیں میں اپنا جان نشین مقرر کروں، میں نہیں کروں گا۔ میں 6 ان صحابہ پر جان نشینی کا فیصلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت وصال دل و جان سے راضی تھے، جن پر حضور خوش تھے۔ وہ 6 فیصلہ کریں گے، جس کو وہ جان نشین بنائیں تم سبھی اس کی بیعت کر لینا۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، 6 نے جس کو بنایا تمام صحابہ نے اس کی بیعت کر لی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے تمام تر دینی دنیاوی معاملات میں مشورے سے چلتے تھے، اور قرآن کریم نے اس کو داد تحسین دی ہے کہ مشورے سے چلنا اللہ کو یہ پسند ہے۔ اس لیے قرآن نے ان صحابہ کی مدحت بیان کی ہے کہ وہ مشورے سے چلتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن کریم نے کیا کہا ان کے متعلق؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کمال کی بات ہے نا؟ ہے کمال کی بات کیا نہیں؟ کہا جو کچھ ہم نے دیا اس کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنا، اب مجھے بتائیے میں 2 لاکھ روپیہ بھائی اسحاق کو پکڑا دوں اور بھائی اسحاق کو میں کیا کہوں، بھائی اسحاق میں نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہے، زکوٰۃ کا مستحق، صدقے کا مستحق، خیرات کا مستحق، جہاں تمہیں نظر آئے یہ پیسے تم دے سکتے ہو۔ اب میں آؤٹ آف سکرین ہوں، سکرین پر بھائی اسحاق ہیں، میں نہیں ہوں، آؤٹ آف سکرین میں ہوں، لیکن بھائی اسحاق سکرین پر ہے، تصویر جس کی سامنے ہے بانٹنے میں وہ اسحاق ہے، میں نہیں ہوں۔ دیا کس نے ہے؟ میں نے، لیکن میرا نام بھی نہیں آ رہا کہ میں نے دیا ہے۔ اب میں ان کو کہہ رہا ہوں دیتے جاؤ، اب دیکھنے والا کیا دیکھے گا؟ یہ دے رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ قاسم کے پیسے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں نے ان کو سکرین پر لایا تو اب انہیں ممنون احسان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
شکر گزار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ یار اس بندے نے میرے اوپر کتنا ٹرسٹ کیا کہ اتنی رقم مجھے امین سمجھ کر دے دی، اور پھر کہتا ہے کہ جس کو مرضی دے دو۔ اب اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے کیا تیرے اوپر میرا احسان لازم ہے یا نہیں ہے؟ دولت میں نے دی ہے، میں اپنا نام بھی نہیں آنے دیتا، میں کہتا ہوں تو بانٹ، جن کو تو دے گا میں نے تجھے دی ہے، تم بہت سونا ہے میں ان کو نہیں دے سکتا، تیرے اندر کمال کیا ہے؟ بہت سونا ہے تو جرا تینوں میں دے دیتی ہے۔ نہیں، تجھے ہر وقت میرا شکر گزار رہنا چاہیے کہ میں نے تجھے دی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اب سکرین پر رہ کر بانٹ، جس کو بانٹنا چاہتا ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ پچھلے محسن کو بھولنا مت کہ جس نے دیا اس کے نام پر دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق